وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان الله وقال تعالى في مقام آخر سبحان الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا سبحان هو الله خير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سب کچھ مائک سے نہیں ہونا پڑھنا، جنہیں آج بھی درود نہیں پڑھنا انہیں کدوں پڑھنا۔ سپیکر دی آواز مٹھی ہوئے گی، مجمع درود شریف اچھا پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر جلوہ فرما میرے مسلک کے درخشندہ ستارے علماء ذی احتشام، لائق ست عظیم معززین علاقہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے آقا کے سارے غلام جو آج آمنہ کے لال کے جشن کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ کے علاقے کا شوق اور قبلہ استاد الحفاظ والقراء قاری محمد جاوید صاحب اور آپ کی نوجوان ٹیم، ان دوستوں کی محبت ہمیں کسی اور جانب سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے یہ رشتے جس نسبت سے پروان چڑھ رہے ہیں، میں انہیں کیا دے سکتا ہوں، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ محبت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آقا کے غلام ہو تو ایسے ہوں، پیار کرنے والے ہوں تو ایسے۔ آپ کی محبتوں کو سلام، اللہ آپ کے جذبے، شوق اور ذوق سلامت رکھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ زبید الرسول صاحب اور نوجوان ہمارے خطیب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے جس موسم کا انتخاب کیا وہ موسم بھی بڑا خوبصورت تھا۔ خزاں جا رہی تھی اور بہار ڈیرے جما چکی تھی، پھول مہک رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں، بلبلیں چمنستان کے اندر نغمہ سرا تھیں، اور ان سہانی حسین گھڑیوں میں پھر تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اہتمام اللہ نے فرمایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ بہار اندر بہار آ گئی تھی جب سیدہ آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار آیا۔ امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس ماحول کا نقشہ کھینچا۔ آپ نے فرمایا، اے بہار، اب تو چمن میں آ چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے رہنا، اب تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آج آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
اے بہار اب تیرے دن بھی بدلنے والے ہیں، تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ اب اس گلستان دنیا کے اندر محبوب نے ڈیرے لگا لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، جس انداز میں بھی کوئی بندہ خوشی کا اہتمام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس پیدا ہونے والے بچے کے باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو اس کی بھلا کوئی خوشیاں مناتا ہے۔ عقل انسانی حیرت زدہ تھی کہ میرے آقا کے والد گرامی کا سایہ سر پر نہیں تھا، ماں کی گود میں آ رہے ہیں۔ جشن ولادت مصطفیٰ کا اہتمام مکہ کے کسی دولت مند نے نہیں کیا بلکہ عرشوں کے رب نے کیا تھا، اور اس شان کے ساتھ کیا، اس محبت کے ساتھ کیا۔ فرمایا اے حوران جنت، آج جنت سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ، مولا خیر تو ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آج بی بی آمنہ کی گود میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا جشن کس حسین انداز میں ترتیب دے رہے ہیں۔ حکم ہوا فرشتوں آج تم بھی حجرہ سیدہ آمنہ کے گرد صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے چاند تو اپنی چمک میں اضافہ کر لے، اے ستاروں تم بھی اپنے نور میں اضافہ کر لو، مولا خیر تو ہے۔ فرمایا ہاں، ساری کائنات کو آج یوں سجایا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کی چھت کے اتنے قریب ہو گئے یوں لگتا تھا کہیں صحن میں نہ گر پڑے۔ یہ اللہ اہتمام کر رہا ہے۔ پھر مالک کائنات کا ایک اور انداز محبت نظر آیا۔ کائنات کی ماں حضرت سیدہ اماں حوا کو حکم ہوا، فرمایا بی بی آپ بھی قبر سے اٹھو، مولا خیر ہے۔ فرمایا مکے کی وادی میں چلی جاؤ، میرا حبیب آنے والا ہے۔ اس کی ماں اکیلی ہے، آنے والا بڑی شان والا ہے تو دائیاں بھی اسی معیار کی چاہیے محبوب کے۔ حضرت آسیہ کو حکم ہوا تم بھی قبر سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو حکم ہوا تم بھی قبر سے نکلو، مکے کی وادی میں چلی جاؤ، مولا خیر تو ہے۔ حورے بھی در آمنہ پہ، فرشتے بھی در آمنہ پہ، سیدہ مریم بھی در آمنہ پہ، حضرت آسیہ بھی در آمنہ پہ۔ آج چاند کو کیوں چمکایا جا رہا ہے، آج ستاروں کو کیوں زیادہ روشن کیا جا رہا ہے؟ فرمایا دنیا والوں مبارک ہو، آج آمنہ کی گود میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ رسالت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میرے حضور کی جلوہ گری ہے، اور پوری دنیا میں علم سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں۔ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی موسم پوری دنیا پر ہو، یعنی یہاں گرمی ہے تو کہیں سردی ہے، کہیں بہار ہے تو کہیں خزاں ہے۔ پوری دنیا میں ایک جیسا موسم تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا سوائے اس لمحے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ یہ بہار صرف مکہ کے شہر میں نہیں تھی، یہ بہار کا موسم صرف حجاز مقدس میں نہیں تھا، یہ بہار پوری کائنات پر بہار آئی تھی جب مصطفیٰ سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے سورۃ الفیل ترجمہ کے ساتھ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جس میں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ میرے نبی آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تین اقوال ہیں کہ یہ ہاتھیوں کا لشکر گورنر یمن ابرہا کی قیادت میں جب پہنچا
وہ کعبہ گرانے کے لیے آئے تھے۔ یہ واقعہ حضور کی ولادت سے 40 دن پہلے، 50 دن پہلے، 55 دن پہلے، 3 مختلف اقوال ہیں، لیکن دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی یہ واقعہ اسی دن ہوا۔ اللہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھیوں پہ پڑتی ہیں تو ان کو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر جو اس مقام پہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ابرہا کے لشکر پر یہ جو ابابیلوں نے کنکریاں برسائیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کعبے کا تقدس پامال کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کعبے کو گرانے آئے تھے اور اس کے بدلے میں سزا دی گئی۔ فرماتے وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں حضور کی ولادت کا جشن ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا میرے یار کے میلاد میں خلل ڈالنے والے تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یار کی ولادت کی گھڑیاں ہو تو پھر جشن ہی جشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کعبے کو گرانے کے جرم میں سزا دی جاتی تو یہ ابابیل یزیدی لشکر پر بھی اسی طرح آتے کہ جب یزیدی لشکر کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسا رہا تھا، کعبہ شریف کی چھت کو آگ لگا دی گئی، لیکن ابابیل نہیں آئے۔ بخت نصر بادشاہ گزرا ہے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے، لیکن اس قبلہ کی تحفظ کے لیے بھی ابابیل نہیں بھیجے گئے اور اس لشکر کو بھی ابابیلوں کے ذریعے سزا نہیں دی گئی۔ اگر مقصد ابرہا کے لشکر کو صرف اس لیے مارنا تھا کہ کعبے کا تقدس پامال کرنے والے کو سزا دینی ہے تو یہ سزا یزیدی لشکر کو بھی ملتی، بخت نصر کے لشکر کو بھی ملتی، لیکن پیغام یہ تھا کہ یہ کعبے کے تقدس کی سزا نہیں بلکہ محمد کے میلاد میں رکاوٹ بننے کی سزا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، وہ محبوب جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، قاری زبید الرسول صاحب قبلہ ضیاء النبی کے اندر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے انسان ابھی محو حیرت تھے کون آیا، لیکن 360 بتوں کا مرکز 3 دن 3 راتیں، لم تسکن بثلاثۃ ایام ولیالہن، 3 دن 3 راتیں سیدہ آمنہ کے حجرے کی جانب جھکتا رہا، وجد کرتا رہا۔ سب سے پہلی نعت میرے نبی کے میلاد پر جس نے پڑھی وہ مکہ کا کوئی شاعر نہیں تھا بلکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا جس کی دیواریں مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہی تھی، اور کعبہ جھوم کر یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم انسان ہو، سوچ میں پڑ جاتے ہو، لکھا کہا ہے، کہا سن تیرے سینے میں دل بھی ہے، دل میں دھڑکنے بھی ہے، سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، ہم پتھر ہو کر محمد کا جشن منا رہے ہیں، تم انسان ہو کر سوچ میں پڑے ہو۔ کعبہ آمد مصطفیٰ پر نعتیں پڑھ رہا تھا، وہ نعت کون سی تھی؟ دیوار کعبہ سے صدا آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار یطہر من عبادت الاسنام یأمر بعبادت الملک العلام۔ دیوار کعبہ پیغام دے رہی تھی لوگوں اب تو سمجھ جاؤ مصطفیٰ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ آ گئے۔ ہم نے کہا تو اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، تیری جانب جس کی نظر اٹھ جائے حالت ایمان میں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بتا تو صحیح ہے کعبہ، میرا نبی جب کائنات میں آیا کچھ اختیار لے کر آیا یا اللہ نے یوں ہی بے اختیار بنا کر بھیجا؟ فرمایا نانا المختار بیٹا بعد میں ہے، کل کائنات کے
خزانوں پہ قبضہ محمد مصطفیٰ کا پہلے ہو گیا تھا، بے اختیار بن کر نہیں آئے۔ اور اس محبوب کا اختیار کیسا تھا؟ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی کھڑے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کے وقت میرے نبی کو وضو کروایا، دریائے رحمت جوش پہ آیا، فرمایا سل یا ربیعہ، فرمایا ربیعہ جو دل میں آئے، جو دل چاہے مانگ لے۔ عاشق تھے، اندر سے بھی عاشق تھے، باہر سے بھی عاشق تھے، پکے ٹھکے عاشق، اور ان کا عشق اللہ کو اتنا پسند آیا صحابہ کرام۔ وہ گلیوں میں چلتے تھے تو وہی مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر نازل ہو کے انہیں عزت دے رہی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب میں تیرے غلاموں سے راضی ہوں، ان سے پوچھو کیا یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنہ کا تاج جن کے سروں پر سجایا گیا، جن کے سجدے اتنے مخلص کہ ان کے سجدے بھی اللہ کو پسند، جن کا خرچ کرنا اتنا اللہ کہ وہ کچھ خرچ کرے تو اللہ اس کے اوپر بھی مہر تصدیق لگا دیتا ہے۔ ان کے اخلاص کا ضامن اللہ کا قرآن ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے غلاموں کی یہ ادا مجھے بڑی اچھی لگتی، یہ سجدہ کریں، عبادت کریں، کچھ خرچ کریں، جہاد کریں، ہجرت کریں، یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، بس ایک ہی آرزو ہے، ایک رب راضی ہو جائے، دوسرا رب کا رسول راضی ہو جائے، کوئی اور تیسری خواہش ان کے دلوں کے اندر نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غلام تھا، تربیت یافتہ لوگ ہیں نا جن کی تربیت میرے حضور فرما دے، پھر ان کا مقام تو وہ شاعر نے کہا تھا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے کریم آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دینے والے، میں سوالی، آپ جیسا سخی کوئی نہیں اور میرے جیسا خوش نصیب منگتا کوئی نہیں ہے۔ حضور میں کچھ اور نہیں مانگتا، نہ دولت دنیا، نہ بچوں کے بہتر مستقبل کی دعا، اے میرے کریم آقا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میری اولاد میں اضافہ ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، ہم تو اس کے آگے ہماری دعائیں ہوتی نہیں ہیں نا، ہماری تو دعائیں پیروں کے پاس بھی جائیں تو یہیں پر رک جاتی ہیں، اللہ کے گھر میں بھی جائیں تو یہیں پر رک جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے نکلا، عبادت کے اندر مقصدیت کیا ہونی چاہیے، وہ حج کے لیے نکلا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس نے کہا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹے میں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان مجھے بھی لے چلے، فرمایا بیٹے تم کیا کرو گے؟ عرض کی ابا جان آپ گھر دیکھیں، میں گھر والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی اپنی طلب تھی نا، آپ گھر دیکھیں، میں گھر والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے سائے میں کھڑے ہیں، بیٹے کے بدن سے روح نکلتی ہے اور جان اللہ کی بارگاہ میں۔ باپ رو کے کہتا ہے میرے مالک میرا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا۔ فرمایا نہیں نہیں میرے بندے، یہ تو اپنی اپنی طلب تھی، تو گھر دیکھنے آیا تھا، تیرے سامنے میرا گھر کھڑا ہے، دیکھ یہ گھر والے کو دیکھنے آیا تھا، اسے میں نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ حضور والا ہم عبادت بھی کریں، سجدہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دین چنگے ہون تے جیب وچ چار آنے ہون تے اذان سن کی بھی مسجد دے بوئے اگوں لنگ جانے، ٹائم کوئی نہیں بھی آج کار بڑی ہے فلانی جگہ جانا، تے جے وقت اوکھا آ جاوے چنگی بلی پکی پکائی فصل کسے رولے نو بندہ پہ جاوے، مڑ راتی بھی نیندر نہیں آ، پھر سوچتا ہے بندہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں آج میں دعا کے خلاف نہیں ہوں کہ دعا مانگنی نہیں چاہیے، میں یہ جو مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی،
اس کے بعد 15-20 مطالبات پیش کر دیتے ہیں اللہ کو، یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، فلان دے دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ مشکل آسان کر دے، یہ دکھ ہے دور کر دے، یہ دولت میرے حصے میں آ جائے، وہ زمین مجھے مل جائے، وہ اتنے جانور میرے ہو جائے۔ تو اللہ سے بھی ہم مانگتے ہیں، 2 رکعت کیا پڑھ لی، 15-20 مطالبات رکھ دیے۔ دعا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک مضمون پہ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ کے یہ بھی مانگا ہے کہ یا اللہ کچھ نہیں چاہتا، بس تو مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا نمازیں، قربانیاں، جینا مرنا جب سب اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو زندگی کا مقصد ہی اللہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ربیعہ نے بھی یہی عرض کیا، آقا کچھ نہیں اور چاہتا، بس اتنی سی گزارش ہے، جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہوا ہے نا، کبھی وضو کروانے کی ڈیوٹی، کبھی پانی بھر کے لانے کی ڈیوٹی، آقا جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہے، حضور جب آپ جنت میں جائیں گے آپ تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ہم غلام نیچے رہ جائیں گے۔ کریم آقا وہاں میں بے قرار اور پریشان ہو جاؤں گا، یہاں نوکری کر رہا ہوں، اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو آقا اتنا کرم کر دیجئے، جنت میں جہاں آپ ہوں گے جس طرح یہاں نوکری میں رکھا ہے جنت میں بھی اپنی نوکری میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، پتہ نہیں کل کو تیرے اعمال کیا ہوں گے، اگر میں دعا کر دوں اور پھر وہ تمہارے عمل اس کے الٹ ہے نہ۔ میرے نبی نے فرمایا اوا غیر ذالک، اور یہ تو تجھے مل گیا ہے اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لے۔ سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ علیہ کا قلم حرکت میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ بڑے سے بڑے شہنشاہوں کے پاس جاؤ، مانگتے ہیں نا جی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار 1000 مانگا ہے تو 200 دے دو، 100 دے دو۔ ساڑھے رنگے گھنے سے آنے ہون تو آندھنے یار تو ہی ہر باری ٹور کے آ جانا ہے، اور کوئی دین دا ملنگ چلا جاوے تو نونجے اور میں ننوے مولوی تے چندہ منگنے آئے۔ ہم دیتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، باقی کاموں کے لیے سب کچھ ہے، نہیں خرچ کرنا تو دین کے لیے نہیں کرنا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سے بھی مانگنے کے لیے جاؤ، دینے والا دیتا ہی تھوڑا ہے لیکن در مصطفیٰ وہ در ہے۔ حضرت امام حسین مکہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے، آگے حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم کھڑا تھا، وہ اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں سنا رہا تھا کہ میرے باپ کے 7 دروازے یا 10 دروازے بٹ سویور جو بھی آپ کہہ لیجئے، مقصد یہ تھا کہ کثیر تعداد دروازے، ایک سوالی ایک دروازے سے آتا دیا جاتا، دوسرے سے آتا، پھر نوکر کے ہاتھوں نہیں اپنے ہاتھوں وہ حاتم طائی دیتا تھا۔ ایک منگتا ہر دروازے پہ مانگنے آتا، دے دیا جاتا، لوگوں کا رش بن گیا مکہ شہر کے بازار میں۔ امام حسین گزرے، فرمایا یہ کون ہے جو رش بنا کے کھڑا ہوا ہے؟ جی یہ کون ہے جو رش بنا کے کھڑا ہوا ہے؟ عرض کی حضور والا یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے، اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں سنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم امام حسین کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کتنا سخی تھا تیرا باپ؟ کہا جی 10 دروازے تھے، ایک منگتا ہر دروازے سے مانگتا، میرا باپ نہ نہیں کرتا تھا، دے دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا جے ہکے باری انہا کیوں نہیں دے دیتا سن، دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہ رہی، پہلے دروازے سے اتنی خیرات کیوں نہیں دے دی کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ رہتی؟ کہا سن تیرے باپ کے تھے 10 دروازے، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا جس پہ ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوتا، جو ایک بار مانگتا میرا نانا اتنا دیتا، اتنا دیتا، اتنا دیتا، منگتا بلکہ آتا سلطان بنا دیا جاتا۔ اور کہا میرے
आका के प्यारे गुलामों, कभी मेरे नबी की खैरात देखनी हो ना, खैरात देखनी हो तो लाहौर शहर के अंदर दाता अली हजवेरी को देखो। सवाली बन के खड़े हुए तो अली हजवेरी थे। खैरात मदीने वाले ने दी तो दाता गंज बख्श बना दिया गया। सवाली बन के आने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था। खैरात मदीने वाले ने दी तो गरीब नवाज बना दिए गए। मंगता तो रहा मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। आका झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। हजरत रबिया बिन काब से मेरे आका ने फरमाया, आवा गैरा जालिक, जन्नत में मेरी गुलामी तुझे मिल गई, रफाकत मिल गई, और भी कुछ मांगना चाहता है? सैयद नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, अब तंगी दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। और जिन लोगों को ये शक है कि वो कुछ दे नहीं सकते, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। और पहुंचा है जो इस दर पे, तू रह रह के नसीर आज कम ज़रफ न बन, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। मेरे आका की बारगाह है ना, क्योंकि सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। ये बारगाह वो पाकीज़ा बारगाह है। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि करीम आका जलवागर होते हैं इस कायनात में, तो मेरे नबी ने जो इज्जतें अता फरमाई ना इंसानियत को, सबसे पहले तो अपना किरदार पेश किया। मक्का के काफरों ने जब नबूवत की पहली दलील मांगी कि अल्लाह के नबी हो, रसूल हो, कोई मोजज़ा, कोई निशानी, आपने फरमाया मोजज़ा और निशानी देखना चाहते हो? उस वक्त मेरे नबी ने चांद को 2 टुकड़े करके नहीं दिखाया था। जश्न ईद मिलादुन नबी और उम्मती का किरदार कैसा होना चाहिए। मेरे नबी ने उस वक्त चांद को 2 टुकड़े करके नहीं दिखाया, सूरज को वापस असर के वक्त पे पलटा के नहीं दिखाया, कंकरों और पत्थरों से कलमा नहीं पढ़वाया। मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। पर मैं मुझसे नबूवत की दलील मांगते हो? हजरत आमिना पाक के हुजरे से लेके अम्मा हलीमा सादिया की झोंपड़ी तक, वहां से लेके अहले मक्का की बकरियां चराने तक, वहां से लेके हजरत खदीजतुल कुबरा का माले तिजारत मुल्क शाम में ले जाने और पलट के वापस आने तक, जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐब नजर आ जाए तो मुझे अल्लाह का रसूल ना मानना। नबूवत की पहली दलील, मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। फरमाया मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं नबी हूं कि नहीं? फरमाया बदबख्तो, इतना तो देख लेते कि जो हजरत हलीमा की गोद में हो, माँ एक छाती का दूध पेश करे, पी लें, दूसरी छाती का दूध पेश करे, मेरे आका चेहरा मोड़ लेते थे, क्योंकि हजरत हलीमा के एक दूसरे बेटे भी थे, वो उनका हक था। फरमाया जो माँ हलीमा की गोद में किसी का हक नहीं खाता, जो हलीमा सादिया की झोली में किसी का हक नहीं खाता, ना इंसाफी नहीं करता, है कोई तुम में ऐसा किरदार जिसे मिल जाए वही तो आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा होता है। लोग हैरत ज़दा है, परेशान, सोशल मीडिया की दुनिया, जिन्हों घरे कोई नहीं जानता वो भी दानिश्वर बनया पे, वो भी आंदा जी 12 रबीउल अव्वल यौम वफात। तो मैं क्या बदबख्ता, कोई 4 किताबां पढ़िया होंदियां, तैनू पता लगदा, एक अख बंद करके तो तुर पे हैं, तो ये जी तो गड्डी भी मोटरवे ते अगले नहीं चलन देंदे, तू किहड़ी तहकीक लई? जे उत्ते मोटरवे वाले चलान कढने ते तेरे फरिश्तियां चलान जदों कब्र च कटिया तेनू सुर लग जासी। अलीजा तहकीक का अंदाज ये है कि दोनों तरफ पढ़ो,
موافق دلیلیں پڑھو، مخالف دلیلیں پڑھو، اس کے بعد عقل سلیم اگر اللہ دے تو پھر نتیجہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک آدھ قول پڑھ کے ہوا میں چھلانگے لگاتے پھرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں احمد رضا کے غلاموں کے پاس کتنی تحقیق موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے اس جہان کو جو عزت عطا فرمائی، فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، لوگو تم جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، فانقذکم منہا، وہ کون آیا جس نے پکڑا اور جہنم میں گرنے کی بجائے تمہیں اتنا بلند کر دیا کہ جنت تمہارے نام لگا دی گئی۔ یہ کون تشریف لے کر آیا؟ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے انعام کو جب تمہارے اوپر ہوا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ پھر کرم نوازی ہوئی، اللہ کا انعام ہوا، نعمت خدا بندی جب تمہارے پاس آئی، دلوں کی دشمنیاں محبت میں بدل گئی، رہزن اور گردنیں کاٹنے والے لوگوں کی مال جان اور عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تبدیلی کس کی تعلیمات مقدسہ سے آئی؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت باری کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ جشن عید میلاد النبی پیغام ہے کہ حضور کے جشن میں میرے آقا کو امتی آ کر بیٹھے اور گھر جائے تو بھائی بھائی سے اسلام نہ لے۔ جشن عید میلاد النبی پیغام ہے کہ اس وقت دشمن بھائی بھائی بن گئے تھے، دلوں کی نفرت محبت میں بدل گئی تھی۔ آج جشن آمد رسول کا جھنڈا پکڑ کر نعرے لگانے والا آقا کا غلام ہو اور بھائی قریب سے گزرے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے۔ آج عہد کر کے اٹھو کہ آقا تیری جلوہ گری پر جب دشمن ایک ہو گئے تھے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خون کے رشتوں کو بھی نبھائیں گے اور ایمان کے رشتوں کو بھی نبھائیں گے، نہ اپنے ہم سے خفا ہوں گے اور نہ دین کے رشتے میں جڑنے والے ہم سے خفا ہوں گے کبھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ پیغام ہے کہ گھر کے اندر اگر بزرگ باپ ہے، بڑی ماں بیٹھی ہے، اس کا دل کبھی نہ دکھانا، کیونکہ اس ماں کو بعض اوقات کچھ قبائل پکڑ کے مکہ کی منڈیوں میں پہلے بیچ آتے تھے۔ میرے نبی نے آ کے پیغام دیا، جس ماں کو بیچتے ہو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ میلاد میرے نبی کا منائے اور حق بہن کا کھا جائے؟ میلاد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منائے اور پھر وہ بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا اچھا نہیں لگتا۔ آج کا دن تو بالخصوص میں عذرائے محبت ہمارے نقیب محفل بھائی غالباً جملہ بول رہے تھے کہ یہ آخری تیر ہے جو میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں۔ ان کے الفاظ تو محبت کے تھے اور انداز محبت نہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کا دن تیر پھینکنے کا نہیں، آج کا دن پھول پھینکنے کا۔ آج پھول پھینکیں گے محبت کے، الفت کے، چاہت کے، آقا کی محبت کے اور یار کی آمد کی خوشیاں منانے کے۔ مولا حسن بصری سرکار سے پوچھا گیا، نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام محبت ہے، اور آخر میں فضائل میلاد النبی کی دو باتیں عرض کر کے اختتام کی جانب بڑھوں گا۔ ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو نا، اگلی نسل کو کیسے تیار کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی راوی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد میں 3 خوبیاں پیدا کرو۔ تربیت کے اندر 3 چیزوں پہ خصوصی توجہ دو۔ حب نبیکم،
جب تمہاری نسلیں اس قابل ہو جائیں بولنے کے قابل، سمجھنے کے قابل، پہلا کام یہ کرنا ان کے دل میں اپنے نبی کا پیار پیدا کرو، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ وَحُبِّ اہل بیت ہی، حضور کی آل اور نبی کے یاروں کا پیار بھی پیدا کرو۔ وَحُبِّ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی محبت بھی پیدا کرو۔ جو نبی کا وفادار نہیں وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بچہ تھا نا اسکول کے اندر پڑھتا، اس سے استاد نے پوچھا، جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے گھروں میں بھی ہم باتیں کرتے ہیں، میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا۔ اس بچے سے پوچھا گیا، بیٹے تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ جملہ میرا بھاری ہے، ہضم کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ سبق بڑا اچھا ہے اس کے۔ اس نے کہا کہ استاد محترم میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ استاد حیران رہ گیا، اس نے کہا دنیا کا پہلا بچہ ہے جس نے یہ جواب دیا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ تو ہاں جی کدے شوق پیدا ہوا ہے؟ کوئی ہے باپ جس نے 5 منٹ بھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ تو سمجھاتے ہو کہ ماموں کے گھر نہ جانا، پھپھی کے گھر نہ جانا، چچا کے گھر نہ جانا، دنیا دے سارے پٹھے کام سکھا لیں دے، نہیں سکھائی تے نبی دی محبت نہیں سکھائی اس کیسی تربیت کر رہے ہیں بھائی؟ جو کچھ کاشت کرو گے وہی فصل کاٹو گے۔ کنک بیجتے تو تسی مکئی تو نہیں اتوں وڈ سکتے ہو، ایویں ہے نا جی۔ تو جب نسلوں کے اندر خالی کر رہے اور انہیں حضور سے جوڑ نہیں رہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ پوچھا جائے گا اس باپ سے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پوچھا جائے گا باپ سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کر کے آئے۔ بچے نے کہا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں۔ اس نے کہا بیٹے بن گئے وہ خوش نصیب جنہوں نے بننا تھا، نہ وہ دور پلٹ کر آئے نہ تجھے شرف صحابیت ملے، لیکن میرے بیٹے اتنا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا استاد محترم میں رات کو اپنے باپ کے ساتھ جب بستر پہ سوتا تھا، ہر رات سونے سے پہلے میرا والد مجھے ایک قصہ سنایا کرتا تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک سے محبت کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام حضور سے وفا کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں کس طرح دیتے تھے۔ تب سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ لیکن استاد محترم آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ دور چلا گیا، بن گئے جنہوں نے صحابہ بننا تھا، لیکن استاد جی اتنا تو کر سکتا ہوں میں صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے مدینے والے سے پیار تو کر سکتا ہوں، میں حضور سے محبت تو کر سکتا ہوں، ان کے نقش قدم پہ چل کے حضور کے وفاداروں میں تو ہم آ سکتے ہیں نا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، یہ واحد ہستی ہے جو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی، ہمہ جہد شخصیت جنہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے والے کا دیدار ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، میں رک گیا، 2 رکعت نفل پڑے، کشف کی نظر سے یعنی اندر کی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح قبروں والے کس حال میں۔ آپ فرماتے میری نظر پڑی ساری قبریں روشن، نہ کسی قبر میں عذاب، نہ کسی قبر میں کوئی سانپ، نہ کسی قبر میں کوئی بچھو، ساری قبریں روشن۔ کہتے میں قبر والے سے مخاطب ہوا، میں نے کہا میاں سب کی قبریں روشن ہے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پوچھنے والے یہ تو حضور کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے، باقی حساب کتاب بعد میں، یہ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ کلمے کی برکت سے ہم سب کی قبروں کو اللہ نے روشن کر دیا۔ آپ فرماتے پھر میری نظر اس قبرستان میں ایک ایسی قبر پر پڑی جس میں نور اتنا تھا کہ قبر میں بیٹھا بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
آپ فرماتے میں سوچ میں ڈوبا، شاید کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی غوث قطب، کوئی شیخ الحدیث مفتی، کوئی درویش پیر فقیر ہوگا، راہ حق کا شہید ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نورانیت کچھ کم ہوئی تو میں قریب جا کے اس سے پوچھنے لگا کہ میاں تعارف کروا، کون ہے تو، تیری قبر اتنی روشن کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور والا، نہ میں کوئی ولی اللہ، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ کلندر، نہ عالم، نہ پیر، نہ مفتی، نہ درویش، نہ راہ حق کا شہید، میں ایک چھوٹا سا دکاندار آدمی تھا۔ یہ عملی آقا کی رضا حاصل کرنے کا ایک عملی انداز کہ میں ایک چھوٹا سا دکاندار تھا، ہر روز کی کمائی سے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتا، پورا سال جمع کرتا کہ جب آقا کی ولادت کی گھڑیاں آئیں گی اور وہ مہینہ آئے گا، میں دوستوں کو جمع کر کے آقا کا میلاد منایا کروں۔ وہ کہتے میں نے ساری زندگی یہ معمول بنایا، پھر میں مر کے قبر میں آیا، فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا ادھر چہرہ مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے تھا، مدینے کے تاجدار نے مسکرا کر کہا اس سے نہ پوچھو کون آیا ہے، آج آمنہ کا لال بتاتا ہے کون سا غلام قبر میں آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرے جان نثار، اندے کو ہاتھ کھڑے نہ کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، ہون مارنا رہا درویش، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے پیروکار، آیا 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 آیا، جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مر کے قبر میں جب آیا تو میرے آقا نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ کون آیا ہے، آج نبیوں کا سردار بتائے گا کون سا غلام قبر میں آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور مسکرا کے آقا فرمانے لگے، سید نصیر الدین نصیر گولڑوی نے آقا کی مسکراہٹ کے اوپر یہ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر غیرت مند سید ہے نا، بڑے پیر سید میرے علی شاہ تاجدار گولڑا کو کمشنر راول پنڈی نے کہا تھا جب برطانوی سامراج کی حکومت، انہوں نے کہا جی ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کا وقت ہے، ایک ہون مری ہے نا جی، انہاں دے سلسلہ بڑا عرصے دا چل رہا ہے، تاج پوشی کا وقت تھا، بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار جی، بڑے بڑے جگہ آنے گئے، بڑے بڑے صحاب جبہ و دستار پہلی صاف وچ بیٹھے ہیں، تاج پوشی ملکہ برطانیہ۔ کمشنر راول پنڈی نے پیر سید مہر علی شاہ سے کہا کہ حضور والا آپ بھی شرکت کریں، آپ نے فرمایا بھی ساڑھے کوئی ٹائم کو انہوں نے کہا جی ایسا کیجئے، اگر آ نہیں سکتے تو کاغذ کے اوپر کچھ تعریفی کلمات لکھ کر دے دیں، آپ کی طرف سے پڑھ کر وہاں سنا دیے جائیں گے۔ آپ جوش میں آ گئے، فرمایا میر علی شاہ ایڈا ویل ہے، اللہ اکبر، میر علی شاہ ایڈا ویل ہے، میرا قلم میرے نانا کی تعریف سے فارغ ہوگا تو کسی اور کی تعریف لکھے گا نا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا تو وہی ہے نا جو ہر سال میرے میلاد کی محفل بڑے پیار سے سجایا کرتا تھا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے جی میرے آقا میں وہی نوکر ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا جو ایک چھوٹا سا دکاندار تھا، ہر سال میلاد کرتا تھا،
اس نے کہا وہ جو ایک بار میری قبر میں میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے مجھے دیکھا، وہ تبسم کی خیرات اتنی تھی کہ میری قبر میں نور ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک بار جو میرے آقا نے قبر میں میری قبر میں مسکرا کے مجھے دیکھا تھا، تو وہ تبسم کی خیرات اتنی ہے کہ وہ نور کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور یہ قیامت تک خیرات ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیغام محبت اس میں یہ ہے، جیتے جی لاکھ دوستیاں ہیں، یارانے ہیں، محبتیں ہیں، لیکن قبلہ جب بدن سے روح نکل جاتی ہے، سگا بیٹا بھی آنکھ سے آنسو بہا کے کہتا ہے جلدی غسل دیو، پیچھے پرانے بھی بیٹھے ہیں۔ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے۔ بیٹا بھی مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو بھی آئے تو پھر بھی مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، بھائی بھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، دوست بھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم واپس پلٹتے ہیں تو قبر میں پڑا ہوا پیغام دیتا ہے، میرے بیٹے تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے بھائی آج تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضور پھر کوئی ایک دوستی ایسی تو چاہیے ہے نا، جسے سارے چھوڑ جائیں، قبر میں وہ دوستی کام آ جائے۔ تھانے کچہری کی سیاست کرنے والوں کہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں جو کر لما تھانے میں نمی اور چھڑا لیں گے، قبر میں کون چھڑائے گا؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ محمد بوٹا گجراتی نے کہا تھا جڑے آکھ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید لئی دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، جدو چمن وچ خزانے پر کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جگ سارا ہی جھوٹا، سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں۔ سبحان اللہ۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، جسے سارے قبر میں چھوڑ جائیں، گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں نبی کا میلاد مناتا رہے، مر کے قبر میں جائے گا، جسے سارے چھوڑ جائے اسے سونا محمد مسکرا کے دیکھے۔ قاری جوید صاحب نے جڑا میں نے ٹائم دیتا ہے، میں اندر تو اگے نکل چکا کہ اتھے ہی ان میں گفتگو اختتام لے لے آنا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری میں بار دیگر آپ احباب کی محبتوں کا مشکور ہوں کہ مالک کائنات میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جشن عید میلاد النبی کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کا دامن مراد بھر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔